بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی نماز سال کے بعد آتی ہے۔ ہم چونکہ الحمدللہ کئی سالوں سے عید الفطر کی نماز میں پڑھا رہا ہوں، تو ہمارے جو مقتدی ہوتے ہیں ان بیچاروں میں سے کچھ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عید نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ نہیں آتا، تو ارادہ ہوا کہ آج آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دوں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ عید نماز پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو عید الفطر کی نماز کے اندر 9 تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، جس کے اندر 3 تکبیریں تو وہی ہیں جو ہم عام روٹین میں نماز کے اندر کہتے ہیں، 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ اور یہ بھی الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نماز عید الفطر کی یہ 2 رکعت پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو جب نیت باندھیں تو نیت باندھنے کے بعد جو پہلی مرتبہ تکبیر کہیں گے یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ پہلی تکبیر ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، تو ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ تو امام پڑھے گا لیکن مقتدی صرف ثنا پڑھے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے تو ہم سب پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے انہوں نے بھی تکبیر کہنی ہے، تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر جب تیسری مرتبہ تکبیر کہیں گے تو تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب اسی نماز کی ترتیب پر امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں کچھ نہیں کرنا، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو یوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑ دینے۔ اب یہ جو اگلی تکبیر کہیں گے چوتھی مرتبہ، اب اس تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ صرف امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ 3 تکبیر زائد ہیں اور ایک تکبیر وہی ہے جو عام روٹین میں رکوع میں جاتے وقت کہی جاتی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم عید کی نماز میں جانے سے پہلے اچھی طرح سن لیں، انشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں اس کو مختصراً دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب امام صاحب تکبیر کہیں گے تو یہ پہلی تکبیر ہے، یہ جو عام نماز میں بھی کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، 3 تکبیریں اب کہنی ہیں، تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہ پہلی رکعت میں۔ اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے امام سے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی اور تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور چوتھی تکبیر پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ رکوع میں جانے کے لیے امام صاحب کہیں گے اور تکبیر کہہ کے رکوع کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی سماعت فرما لیں کہ عید الفطر کے اندر خطبہ عید نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو خطبے کا خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔